یوسف رضا گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے ہیں اور شیخ صاحب نے لیے ہیں 164 ووٹ۔ السلام علیکم۔ سینٹ انتخابات میں شاید حالیہ تاریخ میں اتنا بڑا اپسیٹ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وفاق کے اندر، جہاں اس کا فائنانس منسٹر کھڑا ہو، واضح اکثریت تھی پرائم منسٹر عمران خان کے پاس، اور ان کے وزیر خزانہ انتخابات میں شکست کھا جائیں، اور واضح شکست کھا جائیں۔ 180 ووٹ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو حاصل ہیں، اور حفیظ شیخ کو جو وزیر خزانہ ہے موجودہ حکومت کے، ان کو 164 ووٹ ملے، اور یوسف رضا گیلانی جن کو پی ڈی ایم نے میدان میں اتارا تھا، ان کو 169 ووٹس ملے۔ یہ صرف 9 ووٹس ہی اکثر نہیں ہیں، بلکہ 7 ووٹ ایسے ہیں جو مسترد بھی ہوئے۔ اب وہ 7 ووٹ بھی کسی نے ڈالے ہوں گے، اور ایک تو ووٹ اس میں شہریار افریدی کا ہے، 2 ووٹ اور ایسے ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ عام طور پہ تاثر یہی ہے کہ وہ ووٹ حکمراں اتحاد سے گئے ہیں جو کینسل ہوئے ہیں۔ پچھلے روز ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کسی کو بتا رہے تھے کہ ووٹ کینسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پچھلے 2 روز سے ہی اسلام آباد میں اس بات کا چرچا تھا، اور بڑی پکی خبر چل رہی تھی کہ 13 بندے ایسے ہیں جو پی ٹی آئی اور اس کے الائز میں سے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کریں گے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو حفیظ شیخ جو تھے ان کی ذاتی طور پر ناپسندیدگی تھی، ان کو آؤٹ سائڈر کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے، جن کو مسلط کیا جاتا ہے یا پیراشوٹ لینڈنگ ان کی ہوتی ہے، کبھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، کبھی یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت جنرل کیانی نے باقاعدہ ان کو فرمائشی طور پر وزیر خزانہ بنوایا تھا، اور ابھی بھی کسی ایسے ہی رستے سے آئے ہوں گے، کیونکہ ویسے ان کا پاکستان تحریک انصاف سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے والد پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور پیپلز پارٹی میں ان کے والد کی اچھی شہرت تھی، لیکن بعد میں جس طریقے سے یہ خود پارٹیاں بدلتے اور حکومتوں میں شامل ہوتے رہے، اور جس دن حکومت سے ان کی وزارت ختم ہو تو یہ عام طور پر دبئی کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں دبئی میں ایک انویسٹمنٹ فرم ہے جس میں کچھ انڈین پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ ٹیکس پیئر بھی نہیں ہے۔ جب یہ موجودہ حکومت آئی تو ان کے 2 وزراء کی میں نے ٹیکس ریٹرنز دکھائی تھیں، اس میں ایک یہ خود تھے جن کو وزارت خزانہ ملی، اور ایک ان کے چھوٹے وزیر تھے، وہ بھی ٹیکس نہیں تھے دیتے۔ اور اس کے بعد میں نے کافی چیزیں فیس کیں، لیکن عام طور پر یہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں میں تو نان ریزیڈنٹ ہوں، پاکستان میں ہوں تو ٹیکس دوں۔ فائنینشیل کرپشن کا ان کے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے، لیکن پاکستان سے محبت کا عالم یہی ہے کہ وزارت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ ایک زمانے میں جب 2013 کا الیکشن ہو رہا تھا تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر خزانہ تھے یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا، سلیم مانڈوی والا کو چند روز کے لیے وزیر خزانہ بنایا گیا، اور اس زمانے میں یہ اسحاق ڈار اور پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ باقاعدہ لابنگ کر رہے تھے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، پیپلز پارٹی والے بھی سپورٹ کریں گے، تو جو انتخابات ہونے اس میں نگران وزیر اعظم ہوں گا۔ ان کو پاکستان کی خوش قسمتی کہہ لیجیے کہ اس وقت ان کو وہ سپورٹ مل نہیں پائی تو ہم بچ گئے۔ ابھی یہ بہرحال وزیر خزانہ ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا عمران خان کے ہاتھ میں، ان کو ایڈوائزر کے طور پر رکھتے ہیں یا کوئی اور طریقہ نکالا جاتا ہے ان کے لیے ان کو قائم رکھنے کے لیے، یہ اللہ بہتر کرے پاکستان کے حالات کے اوپر۔ آج حلیم عادل شیخ صاحب نے عمران خان کے حوالے سے ایک بیان دیا کہ وہ جس کو بھی کھڑا کریں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے، اور لیکن ان کے اس بیان کے باوجود حفیظ شیخ خان کے بیان خود ہی سنیے، اس کے مزید تبصرے کی گنجائش ہی نہیں ہے، دکھائیے گا۔ اگر آپ کو بھی عمران خان ٹکٹ دے دیتے، اس کھوتے کو بھی دے دیتے، اس مائک کو بھی دے دیتے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، جس کو ٹکٹ دیتے ہم نے اسی پہ ٹھپا لگانا تھا۔ حلیم عادل شیخ صاحب، وہ ٹھپا آپ کے لوگوں نے پھر بھی حفیظ شیخ پہ نہیں لگایا۔ آج جو شرکا ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، گبول صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، عثمان ڈار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ڈاکٹر مصدق ملک ہیں پی ایم ایل این سے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ آپ کو مبارک ہو جناب، آپ کی حفیظ شیخ سے جان چھوٹ گئی۔ عثمان ڈار صاحب، اچھا میں نے کہا شاید آپ فوزی ارشد کی مبارک دے رہے ہیں۔ دونوں کی مبارک ہو سر، پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگ خوش ہیں۔ چلیں ایک مبارک میں نبیل گبول صاحب کو دیتا ہوں، گیلانی صاحب جیت گئے ہیں۔ ایک مبارک مجھے ڈاکٹر صاحب دے دیں، ہم نے ان کو ہرا دیا خواتین والی سیٹ کے اوپر۔ تو آپ کو ویسے کیسا لگ رہا ہے حفیظ شیخ کے ہارنے کے اوپر؟ دیکھیں کم از کم چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، ویسی خوشی کا اظہار کریں نا جیسے ابھی پہلے خوش بات تھے۔ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے پھر یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی کہ حفیظ شیخ کتنے کمپیٹنٹ ہیں، اور یہ اس پہ بھی ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی ٹکٹ کے پیچھے ایک پرفارمنس تھی ان کی۔
اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے یا نہیں تھے، جس دن وہ حکومت میں آئے تھے اسی دن سے پی ٹی آئی کا حصہ تھے. وہ حکومت میں آنے کے بعد اس جماعت کا حصہ بن گئے. لیکن ملک صاحب کم از کم مجھے یہ خوشی ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ خرید و فروخت، ضمیر فروشی، یہ سارا کچھ ویڈیوز بھی رات کو سامنے آتی ہیں، باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ کینسل کیسے کرنا ہے. تو یہ سارا پاکستانی قوم کے ڈسکا سامنے کے انتخابات میں آپ نے بہت محنت کی، میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں، بہت صحیح ہارڈ ورک کیا، لیکن اینڈ میں جو کچھ ہوا عام تاثر یہی ہے کہ وہ کچھ سلیکٹرز نہیں ہونا نیوٹرل ہو چاہیے گئے تھے. تھا، نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اس آؤٹ کم میں تو آپ کو نہیں، بالکل ڈسکریڈٹ میں کیا، آپ کے دیکھیں. ساتھی ایک نے کیا آپ کو ڈسکریڈٹ، لیکن کہا جاتا ہے سلیکٹرز نیوٹرل ہو گئے تھے. آر او نے بھی لکھ کے دے دیا پرچہ کہ بےایمانی ہوئی ہے، بندے اٹھا لیے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی آرڈر جاری کر دیا. آج الیکشن کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیں تو بات تو سلیکٹرز یہ ہے، نیوٹرل ہو گئے. بات یہ ہے کہ مل صاحب آپ نے بھی دھند کے اوپر پروگرام کیا ہے، دھند میں پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے. وہ سر جی یہ سن لیں ذرا، دھند وچ پریزائڈنگ آفیسر غائب کرنا بھی کمال آپ ہی کا ہے سر. اچھا یہ جو یہ نئی سائنس آپ ہی کی ہے سر. اچھا یہ جو نبیل گبول صاحب جن کی موجودگی اسلام آباد میں اس بات کا ثبوت ہے اندھا دھند خرید و فروخت. وہ تو دھند تھی نا، یا اندھا دھند خرید و فروخت. میں غریب آدمی ہوں، میں ایک منٹ میرے والٹ میں جتنے پیسے تمہارے والٹ میں جو پیسے میرے. سر یہ اس حد تک خرید و فروخت ہوئی ہے کہ جیب میں والٹ ہی نہیں. جس طرح پی ٹی آئی کا کچھ دے دیا انہوں نے. سر جس طرح پی ٹی آئی کا رکن بیٹھا ہو اس طرح والٹ نہیں رکھتے، آپ کو پتہ نہیں ہے. قبول صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں عثمان تو میرا بھائی ہے چھوٹا. سر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو کے بعد کل یہ بات طے ہو گئی تھی، لکھا گیا تھا کہ آپ نے بندے پورے کیے ہوئے. ہم نے بندے پورے کیے 13 بندے کیش کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صرف یہ جو ہے نا سب سے بڑا سوال اب عمران خان پر ہے کہ وہ فریش ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں نہیں لیتے، کیونکہ انہوں نے کانفیڈنس کھو دیا ہے. اگر آپ ووٹ دیکھیں 16 ووٹ کم ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. 16 ووٹ پی ٹی آئی کے اور 7 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ اس 7 ووٹ یعنی ان کا اپنا ایک منسٹر کا ووٹ آپ کو صرف ایون پرائم منسٹر کا ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے. یہ پرائم منسٹر نے جو ہے اپنے ووٹ جو ہے پرائم منسٹر کا ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے. بالکل پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ٹک مارک کر دیا جب تو کہ کرنا اس کو 1 لکھنا تھا. 1 لکھنا تھا انہوں نے ٹک اور کر دیا. ان کو خود نہیں پتا ہے. میں یہی بار بار اور شہریار افریدی نے تو دستخط کر دیے کہ پتہ ہی چل جائے میرا ہی ووٹ ہے. ندیم ملک صاحب یہ سیاست ان بچوں کا کام نہیں ہے، یہ کرکٹ کا کھیل نہیں ہے بھائی، یہ سیاست ہے. اچھا ویسے میں ایک ہم سے سیکھیں. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ اور ڈول والے لے آؤ، ہار لے آؤ، میں پہنا، ہم تمہیں سکھائیں گے سیاست کیسا کھیلا جاتا ہے اور کیسا سینٹ پہ جیتا جاتا ہے. اچھا پروگرام کے اینڈ میں باہر آپ دھمال ڈالیے گا جیسے وہ بلاول ڈال رہا تھا. تو میں ایک ڈھول منگواتا ہوں، پروڈیوسر سے کہتا ہوں. ہم نے پورے یعنی سندھ، پنجاب اور آپ کے بلوچستان کے پی کو چھوڑ دیا تھا ایک سائڈ. ہم نے پورا پرائم منسٹر کی سیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے سر. آپ لوگوں کو صرف یوسف رضا گیلانی سیٹ جتوانی تھی پی ٹی اور آئی ان کو ایک جھٹکا ملنا تھا. پی ٹی آئی کے 180 میں سے 164 ملے. یار کوئی مذاق ہے. 16 ووٹ تگڑا کھڑا 7 آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے 10 دن پہلے کہا تھا یوسف رضا گیلانی جیتے گا. آپ لوگوں نے کہا کیسے جیتے گا؟ ہمیں 17 ووٹ زیادہ کیسے آپ زیادہ سے زیادہ چیئرمین سینٹ بنوا لیں گے. سر ہم چیئرمین سینٹ اگر بنا سکتے ہیں تو پھر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لا سکتے ہیں. یا نہیں کچھ ملنے والا، آپ دیکھ لیں گے. آپ کچھ نہیں ملنے والا جی. آپ بار بار میڈیا والے کہتے تھے کچھ نہیں ملنے والا. آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ہم نے آج کر کے دکھایا. ڈاکٹر مصدق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مریم نے بھی بڑی تگڑی ٹویٹ کی ہیں جی. وہ 1-2 دن مجھے لگتا ہے مسلح ڈال کے کوئی دعائیں شائیں مانگتی رہی ہیں کہ کوئی گھمایا ہوگا لٹو کے کہیں نام کے آپ پہ یوسف رضا گیلانی پہ رک جائے. آج نکل آیا وہ لٹو ان کا. اب کیا بنے گا؟ جی دعائیں تو ویسے بہرحال مانگتی ہیں. مجھے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے. وہ تو عمران خان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پرائم منسٹر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ نہیں مانگتے. جی انہوں نے بھی دعا مانگی ہوگی لیکن افیسے کے لیے مجھے لگتا ہے دل سے دعا نہیں مانگی انہوں نے. جی نہیں ہو سکتا مانگی ہو جی، لیکن بات تو آپ نے دعا کی تو میں نے آپ کو کنفرم کیا کہ ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ آج ٹویٹس آئی ہیں ان کی. 2 جی دیکھیں بات یہ میں 2-3 چیزیں اہم چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایروگنس تھی حکومت کی کہ اگر مہنگائی ہو گئی تو پچھلی حکومت، آپ لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے نا جی، پچھلی حکومت، قرضہ چور اور ڈاکو پچھلی حکومت، پیٹرول ختم ہو گیا پچھلی حکومت، بجلی پچھلی حکومت، آٹا چینی پچھلی حکومت. آج آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے. بات یہ جی کہ یہ جو لوگ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں یہ سارے سلیکٹڈ تو نہیں ہوتے نا جی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں ان کے سامنے اور ان کو کہتے ہیں کہ میری پگڑی تمہارے سامنے پڑی ہے، میں جو خدمت نہیں کر سکا تمہاری اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور جو خدمت کی ہے اس کے سامنے رکھ کے تم سے ووٹ مانگتا ہوں. تو وہ حکومت جو یہ ماننے کو نہ تیار ہو کہ خدمت کے اندر کوئی ڈیفیسٹ ہے، وہ بوجھ کس کو اٹھانا ہے؟
وہ بوجھ اٹھانا تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے الیکشن لیکن لڑنے ایک بات بتائیے گا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے پہلے. ہمارے پاس ڈرووز کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے تھے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں انڈیکیشن دیں کہ آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے ٹکٹ دیں گے آئندہ انتخابات تو میں، ہم آپ کو ان کے ساتھ اب چلنے کے لیے یہ وزن پی ٹی آئی کا ہم نہیں اٹھا تو ہم آپ کو سکتے. ووٹ کریں گے. جی، اور نہ صرف یہ بلکہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ وزن اب نہیں اٹھا سکتے. 16 ووٹ ہے. تھوڑا سا میں ابھی گبول صاحب سے بھی اس پہ ڈسکس کر رہا تھا. گبول صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس میں میں نے اور انہوں نے انالیسس کیا، میں نہیں کہتا گبول صاحب کو ایسے ان کا نام نہ آ جائے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ کراچی کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، کچھ ایم کیو ایم کے بندے ہیں اور کچھ کاف لیگ کے بندے ہیں. یہ ان کا تجزیہ ہے. جی میرے خیال میں دیکھیے ضرور ہوں گے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی کتنے لوگ تھے پی ٹی آئی؟ دیکھیے بہت لوگ کانٹیکٹ کر رہے تھے، مناسب نہیں، نہیں 16 ہے ووٹوں کا فرق ہے. نہیں، 7 ریجیکٹ ہوئے ہیں، ایک تو شہریار افریدی کا ہے، جی. تو پیچھے رہ گئے 15 نہیں، ووٹ. 2 تو یہ بھی تھے، ایک منسٹر کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے دائرہ کھینچ دیا، اور پھر پرائم منسٹر کے متعلق بھی افواہیں تھیں. وہ یہ بھی خدا ٹک سے مارک کہہ رہے ہیں، جانتا ہے کہ لیکن وہ ٹک مارک کنفرمیشن کر کا دی. تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیے چھوڑ دیں اس بات کو. 16 ووٹوں کا فرق ہے، جی 9 بنیادی اضافی اور 7 مجھے ریجیکٹ. نوید بنیادی- قمر نے بتایا جی. اسے آنکھوں سے ملک صاحب دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ٹک مارک کیا ہے. اچھا، نوید قمر نے خود دیکھا ٹک مارک کرتے ہوئے، پھر تو اور شاید ریجیکٹ ہو گیا ہوگا. اس کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. ہاں، اس نے اسٹیٹمنٹ لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی صفوں میں ڈیفیکشن ہے، اور میں جو مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ڈیفیکشن جو ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے، اور بنیادی طور پہ معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے زور لگایا چور 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 مافیا مافیا کرنے پہ، اس سے آدھا زور اگر یہ ان لوگوں کو جن سے یہ ووٹ لے کر آتے ہیں ان کی خدمت پہ لگاتے تو ان کو شاید اس طرح کی ڈیفیکشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اچھا، یہاں اسلام آباد سے اب یوسف رضا گیلانی جیت گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی فوزیہ ارشد وہ جیت گئی ہیں. آپ کو مبارک ہو جناب. اور سندھ سے سلیم مانوی والا، شہری رحمان، تاج حیدر، نہیں، میں بھی آپ کو مبارک فاروق نائک، پلوی شاہ خان، وہ فیصل سبزواری اور فیصل ووڈا بھی جیتے ہیں، اور سیف اللہ ابرو بھی آپ کے جیتے ہیں. 7 ہمارے جیتے عبد القادر بھی اور جیتے ہیں، بلوچستان سے عبد القادر صاحب وہ بھی تقریباً ان کے ہی سر، ہیں. یہاں پہ تو وہ بھی مٹھائی ان کے ہی بنتی ہے ہیں. ان کی سر. دیکھیں عبد القادر کی جیت کے عبد القادر اوپر- صاحب 73 کروڑ روپے والے جو ٹکٹ کے مالک تھے. ایک منٹ عبد سر، اس کے اوپر تو آپ کو ان سر، کو میں- ٹریٹ کرنا سر دینی میں چاہیے ان سر. کو بہت بڑی دعوت کروں گا. دیکھیں انہوں نے کیا کیا. مٹھائی ایک کھلانا چاہ رہا ہوں. منٹ، انہوں نے عبد القادر کو 73 کروڑ الیجڈلی کے خلاف ٹکٹ دیا. پارٹی کے اندر کیوس ہو گیا، پارٹی کے اندر ریوولٹ ہو گیا. انہوں نے کیا کیا، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا، پہلے ان کو جوائنٹ کینڈیڈیٹ دے دیا، پھر پارٹی کے اندر ریوولٹ ہو گیا، پھر انہوں نے ان کو علیحدہ کر کے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا آغا صاحب کو کر دیا. ذرا مہارت دیکھیں، 73 کروڑ روپے کی طاقت، 73 کروڑ روپے کی طاقت دیکھیں کہ جو آخری دن تھا اس دن آغا صاحب نے خاموشی سے اپنے کاغذات وڈرا کر لیے. اور عثمان ڈار صاحب آپ کو مبارک صاحب ہو. مجھے آپ ایک منٹ عبد القادر کی نہیں، آپ 5 منٹ عبد القادر کی جیت کی مبارک ہو. دیکھیں، میں کم از کم پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ہی دن سینٹ کا الیکشن، ایک ہی ممبر نے 2 ووٹ کرنے تھے، 2 پرچیاں تھیں، ایک خاتون کے لیے ایک مرد کے لیے. ان کو کریڈٹ جاتا ہے وہ اس لیے کہ جس دلیری کے ساتھ میرے اس بھائی نے خرید و فروخت کی، اس دلیری کے ساتھ پی ایم ایل این کی خاتون جو کھڑی تھی انہوں نے نہیں کی. اگر یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرح کھل کے خرید و فروخت کرتے تو شاید خاتون بھی ہماری ہار جاتی. تو یہ میں ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے ہاتھ کھولا رکھا. آج بھی نہیں مانتے سن لیں، کہ آپ کی اگر ان کا پالیسیز یہ کا کچھ بیان عمل دخل ہے. عمل آپ آج دخل بھی نہیں ہوتا مانتے. تو میرے بھائی 174 ووٹ فوزیہ ارشد لے رہی ہیں، ادھر آپ کا یہ بیانیہ میں کیوں نہیں آپ کو نظر آ اس رہا؟ وجہ سے 161 لے رہے ہیں پی ایم ایل این والے، 174. ایک سیکنڈ. اور ایک منٹ، میں نے کہا تھا مجھے بات کمپلیٹ کرنے. دوسری طرف ان لوگوں کو بھی کوئی سمپل میجورٹی نہیں ملی، 169 تک رہے ہیں، 172 کراس نہیں کیا. 172 ہماری خاتون نہیں کراس کیا. 172 تو آپ نے لے آج بھی عوام کے اندر 174 ووٹ پی ٹی آئی نے لیے ہیں بھائی میرے، ہماری خاتون نے لیے ہیں. کیا پھر وہی بیانیہ اور یہ وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھوڑی سی میں بات، میں سمجھتا ہوں ان کو کریڈٹ شبلی جاتا ہے. فراز صاحب بھی جیت چکے ہیں، جی ان کو مبارکباد دیں. جی میں شبلی فراز وزیر اطلاعات ہمارے اچھے بھلے آدمی ہیں، میں ضرور مبارک پی ٹی آئی کے فیس ہے، جیسے عثمان ڈار ہے اس طرح شبلی فراز صاحب بھی جیت گئے. مبارکباد. میں نے تو ابھی ان کو خاتون کی سیٹ جیتنے پہ بھی مبارکباد دی. اس میں کیا ہے، دیکھیے بات یہ ہے، جو اصل بات ہے، اہم بات ہے، وہ یہ کہ یہ خیبر پختونخوا میں جیتے ہیں. جتنا ان کا حصہ اپیرنٹلی الیجڈلی، مجھے نہیں ہے، میں نے خبریں دیکھی، مجھے ابھی کسی ٹی وی پروگرام پہ کہا گیا ہے کہ جتنے ان کے ووٹس بنتے تھے اس سے زیادہ جیتے ہیں یہ. سر پیپلز پارٹی نے سندھ سے ایک اضافی سیٹ جیتی ہے، 6 بنتی تھی، 7 جیتی ہیں. وفاق والی سیٹ ان کی تھی، وہ انہوں نے جیت لی ہے. میں کچھ اور تو 2 اضافی سیٹیں لے جا چکے ہیں یہ already. میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ جیتے ہیں وہاں پہ کیا سب لوگوں کے برابر ووٹ ہیں؟ یہ جو برابر ووٹ کا آرگیومنٹ فریم کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے 174 دل کی تسلی کے لیے کچھ تو کہنا ہے نا، کیوں آ رہے اب کیا کہیں؟
اس وجہ سے ایسی بات نہ کریں. لوگوں کو آج اعتراف کر کے وعدہ کریں کہ آپ کے 10-15 جتنے بھی دن رہ گئے ہیں اب آپ عوامی مفاد میں کام کریں گے, دن آپ کے تھوڑے رہ گئے. نہیں سر, دن تھوڑے کیوں رہ گئے, مجھے وجہ بتائیں. آپ کے پاس کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو ڈس لاج کر دیکھیے سکیں. آج جو ہوا ہے اس میں لاجیکل ریزن تھا جو آج ہوا ہے. نہیں اس میں ریزن تھا دو چیزیں. reason. ایک تو یہ جی کہ یہ سائیکولوجیکلی یہ ایک سمبولک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, یہ ایک سمبولک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. دوسری اہم بات یہ ہے سر کہ آپ کو 3 چیزیں دی گئیں, ایک ڈسکا دیا گیا آپ کو, ایک آپ کو یوسف رضا گیلانی دیا گیا, اور تیسرے کی آپ کے پاس آفر ہے بزدار کی. وہ آپ نے جس دن ان کی جان لینی ہے آپ جا سکتے ہیں. عمران خان کی طرف آنے کی آپ کو ابھی دعوت نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں آپ کے گمان میں آتا کہ ان کو جان لینی چاہیے لیڈرشپ کی, یہ آپ کو دعوت ہے یہ پنجاب کی, یعنی پنجاب کو, یہ تو انہوں نے میرے بھائی نے تو پنجاب سے لینا ہے نا. یہ گبول صاحب, یہ وہ تجویز ہے جو آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر رکھی تھی, اور نون لیگ والے ابتدائی طور پر ذرا اونچی ہواؤں میں تھے, اور آج وہ اسی جگہ پہ آئے ہیں. میں نہیں کہتا یہ سیاست کا طریقہ کار اچھا ہے, اس میں پیسہ بھی چلا ہے, اس میں دھمکیاں بھی چلی ہیں, اس میں باقی سب کچھ بھی چلا جو پاکستان میں چلتا ہے. سینٹ کے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن دیکھیں یہ تو الزامات ہیں, تمام نہیں الزامات نہیں ہیں, آل ڈرٹی ٹیکٹکس جو یوز ہو سکتے تھے وہ یوز ہوئے ہیں. میں بٹ اٹ ورکڈ ان یور فیور. مجھے نہیں سونا ہے, میں نے پیسے نہیں دیے, جس طرح یہ اشارہ کر رہا تھا اس نے پیسے کراچی سے خاص پیسے کی پیٹیاں لے کر آیا, کچھ پیسہ ضرور لایا تھا, وہ بھی کچھ پیسہ لایا تھا. چلاؤ بریکنگ خبر چلاؤ. پیسہ میں لایا تھا, میں ضرور لایا تھا. آخر مجھے کھانا پینا ہے, کھانے پینے کا شوقین ہوں, روز میں جو کچھ پیسہ لایا تھا. ابھی بھی کوثر مارکیٹ یہ میں 2 لانچے لائے تھے بھر کے اسلام آباد میں ڈرائی پورٹ پہ. بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو ابھی میری بات سنو, اب ہارے ہو تو مانو یار ہار گیا, یا پیسہ دیا یا دھمکی دی ہے, سر آپ کو مال کی خوشی سے اندازہ نہیں ہو رہا کتنا خوشی ہے. میں تو انہیں مبارکباد دے رہا ہوں. بلاول نے کیا ٹویٹ کیا, جمہوریت بہترین انتقام ہے. پاکستانیوں یہ ہے ان کے لیے جمہوریت ہے نا, خرید و فروخت, آپ لوگ ضمیر فروشی جمہوریت ہے ان کے لیے. قسم خدا کی ملک صاحب, میں یقین کرے اگر میں ہارتا ان کی جگہ, میں چلو بھر پانی بھی, آپ کا ایک تو چھوٹا بوتل ہے وہ بھی نقلی پانی ہے, اس کے اوپر کوئی ٹیگ بھی نہیں لگا, اس میں ڈوب جاتا. کپ میں منگوا دیتا. آپ کپ میں یار میری کپ لاؤ پانی میری جان میں اب بالکل وہ یار ہمیں قسم خدا کی 22 MNAs نے, میں بیٹھا تھا 22 MNAs کے فون آئے الگ الگ دنوں میں پچھلے ہفتے میں, جنہوں نے کہا ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے بندے کو. 22 MNA پی ٹی آئی کے چلائیں قوم کو سنائیں کیسے بتا رہا تھا, ٹریننگ دی جا رہی تھی. کس کے, ایک منٹ, کس پارٹی سے ووٹ خریدے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے, پی ایم ایل این کے تھے, الیکشن کمیشن کو پیسے لیے آپ نے پی ٹی آئی والوں نے, مل صاحب آپ نے پیسے لیے اس سے. میں آپ کے پروگرام میں مطالبہ کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن آپ کرے مطالبہ, انی ویڈیوز پہ ڈسکے کا الیکشن کو قرار دے دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس الیکشن کا کیا فیوچر ہے, اس الیکشن کا فیوچر دیکھتے ہیں. یہ آپ کے ایم این اے نے کتنے میں ووٹ بیچا, آپ کے ایم این اے جس نے بھی بیچا ہے, کیا ریٹ تھا آپ کے ایم این اے کا, ہاتھ ڈلنا چاہیے. سر آپ کے ایم این اے کا ریٹ کتنا تھا؟ دیکھیں مجھے تو نہیں 1 کروڑ 2 کروڑ سب سامنے آ جائے گا. ویڈیو میں تو 16 کروڑ کی آوازیں آ رہی ہیں مل صاحب. ویسے بھی گبول صاحب بہت تھکے ہوئے ہیں. لیفٹ سائڈ سے کافی نیچے ہے, مجھے لگ رہا ہے کافی موٹی. سر یہ آج صبح سے یہ آواز لگا رہے تھے 2 کروڑ 2 کروڑ 2 کروڑ صحیح کہہ رہے ہیں. بات سنیں, آج میں صبح 8 بجے سے پارلیمنٹ میں اوپر وہ آئی ایس والے نہیں بازیں لگاتے. چلو مری ڈالے میں پیچھے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی انہوں نے, اور 2 کروڑ کی پکڑے گئے, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. جیت گئے, جو بھی سمجھو ہم جیت گئے. دیکھو ہم نے ایک چیز پروو کرنا تھا, ہمیں اس پرائم منسٹر کو اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دکھانا تھا کہ بھائی مہنگائی کم کرو, پبلک سڑکوں پر آ گئی ہے, لیک آف گورننس ہے, آپ سے گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے, آپ خود سٹیپ ڈاؤن ہو. ہم نے بہت طریقے سے سمجھایا, ہم نے اور آفرز بھی دیے. ہم نہیں یوسف رضا گیلانی کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے, ہم نہیں چاہ رہے, ہم نے اور آفرز دیے, وہ مان جاتے. تو آج ان کو یہ ان کی جو ذلت ہوئی کیا تھی جس پہ نہیں, وہ میں بتاتا ہوں. یہ جو آج ذلت ہوئی ہے قومی اسمبلی میں نہیں ہوتی. وہ کیا سٹنگ پر میں پرائم منسٹر ہوتا اور میں قومی اسمبلی سے اگر میں ہار جاتا تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں استعفیٰ ضرور اپنا دیتا. کیوں؟ کیونکہ مورلی آپ ہار گئے ہو نا یار. آپ حفیظ شیخ کو ہٹاؤ نا, بھی آپ حفیظ شیخ کو نہیں ہٹا سکتے ہو. آئی ایم ایف کا وہ کینڈیڈیٹ ہے, آئی ایم ایف نے لے کر آئے. نہیں ہٹا سکتے. کیا نہیں ہٹا سکتے؟ ہٹا سکتے
प्राइम मिनिस्टर को नहीं चेंज कर सकते। प्राइम नहीं हटा मिनिस्टर सकते। यार हमने आपको, हमारे पास कितने अभी वोट आ गए मुझे प्राइम मिनिस्टर तगड़ा है अभी। आप अपनी कितने वोट आ सारी गए? दौलत भी लगा लें तो इमरान खान को नहीं हटा सकते। 164 और 7 मेरा कितना हो क्लिप गया? रिकॉर्ड पे रखे मलिक साहब, ये सारी दौलत सरे महल बेच दे तो इमरान खान को नहीं हटा सकते, ना गिरा सकते हैं। ये बॉस, वो खड़ा है मेरा पानी पी लो लीडर, यार। और मेरे भाई मेरी आपको बात जरूरत सुने। है, अभी आपकी नहीं नहीं, बड़ी मैं तो दौलत बहुत लेके खुशी में, हम तो अभी शरबतें पी खड़ा था बात कप्तान, ये है- सरे महल खड़ा इन्होंने भेजना नहीं है। और खड़ा रहेगा। आपने शर्त वो लगाई है कि करप्शन के हो नहीं सकता। खिलाफ जंग जारी रहेगी मलिक साहब। अगर हम ये करप्शन लाएं, जीतते कैसे? लाएं ये पूरी दौलत लेके आए और इमरान खान के खिलाफ लाएं तरीके में इत्मीनान। अगर इतनी इखलाकी भाई हम जरूरत पहले है हम ऐलान करें। अच्छा, अगर हम प्रोग्राम सेनेट में। चेयरमैन लेकर आगे आज बता कल- दिया। छोड़े आप पार्लियामेंट की चेयरमैन बात सेनेट, करें, अब पार्लियामेंट ही है सेनेट में ना। भाग रहे हैं। चेयरमैन एक जगह रोना मेरे चेयरमैन भाई। सेनेट हम लेकर आ जाए, फिर बोल नदीम के मलिक कि साहब हाँ, क्या लाएंगे बोलेंगे? तरीके में इत्मीनान। मैं आप चेयरमैन बोलेंगे। सेनेट लेकर देना आऊंगा। जी दावत। मैंने मतलब मेरी क्या पार्टी बोले? ऐलान यूसुफ करें। पीडीएम, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बनेगा। चेयरमैन सेनेट बनेगा यूसुफ रजा गिलानी। फिर क्या करो? फिर इनको उस्मान को शो में बुलाना, फिर पानी का बॉल लेकर आना, एक जगह खड़े फिर रहो मैं ना। उनको बोलूंगा पहले- चंदू भर पहले पानी तो में मान लो डूब ना जाओ। कि हम इमरान खान को नहीं गिरा सकते। क्यों नहीं गिरा तो फिर सकते? उसकी बात आज करो गिरा ना, दिया, सेनेट में आज जाने गिरा दो। दिया। क्या गिराया? ये हिसाब करो ना, ये हिसाब करना आता है। ओहो मेरे मैथमेटिक्स आता भाई, है? इमरान खान के एक प्यादे को, सिपाही को धांधली से गिरा के, खरीदो फरोख्त से गिरा के खुश हो रहे और हैं। इमरान खान और के कप्तान सामने से ऐसा भाई डाल दो कैंडिडेट ना, मैं कह लाएंगे रहा हूं। कि बस इनको, अब इनका कप्तान अपना से भाई डाल कैंडिडेट, के घबरा रहे हैं। इनका बस अपना अब इसे कैंडिडेट, समझ अपना नहीं कैंडिडेट लेकर घबरा। नहीं, आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नहीं कहने इनका वाला अपना कैंडिडेट लेकर क्योंकि आएंगे। पुलिस जो- वाले तो बोल ही नहीं रहे। जिसको खामोश है, मैं जिसको बारी आप देंगे तो मैं बोलूंगा। जिसको आप अंपायर कहते थे ना, उस अंपायर ने सिर्फ हफीज शेख की कुर्बानी आप दी है। कमाल अभी वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की यानी कुर्बानी नहीं देने वाला, यानी वो नहीं कुर्बानी देने वाला। अजीबोगरीब बात है। डॉक्टर मुसद्दिक डॉक्टर साहब घबराए हुए हैं कि कहीं हमेशा बड़ा challenge ना हमेशा देना हमेशा पड़े। पहले तो इन्होंने माइक का रुख बदल दिया। इन्होंने ये भी सर वो एतराज़ है। सेनेट का इजलास समझ रहे होंगे, उन्होंने माइक हटा दिया। उन्होंने कहा हम माइक हमेशा हटाओ इन्होंने अपोजिशन। शराफत को कमजोरी समझा है कि अगर ये ये शराफत थी। और क्या यार, आपकी शराफत मर्जी है। थी। डॉक्टर साहब तो हमसे ज्यादा वो अगर बता कोई चीख नहीं रहा, दरमियान में बात नहीं काट रहा, ये नहीं कह रहा कि ये चोर है, ये गाड़ियों में डिग्गी में भर के लाया है, तो इसका मतलब है वो कमज़ोर है, उसका रंग उड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये शराफत भी हो सकती है। आपके गुमान में नहीं आता ये बात कि अगर मैं आपकी बात नहीं काट रहा तो उसका मकसद ये है कि आप मेरे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, आप बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं मैं नहीं काट रहा हूँ, मेरा कोई रंग नहीं उड़ा हुआ है। हम इलेक्शन जीत के आए हैं, आप इलेक्शन हार के आए मैं कुछ हैं, कह इस सकता वजह से हूं? बाद में कह डॉक्टर दीजिएगा, साहब, आप ये सोच मैं रहे हैं खामोश कि हो हम भी जाता इनकी हूँ। तरह तगड़ी खरीदो फरोख्त कर लेते देखिए, हैं, मैं ये हमारा भी नहीं- कैंडिडेट मैं जीता नहीं है, आप- वो सोच में पड़े हुए मैंने हैं। आपको दोबारा से और ये आपको बात पूछेंगे आप- एक दूसरे को कि आप आपके लोगों को जो- नहीं आता और मुझे- मैं सिखाऊंगा डॉक्टर इनको। आप जितनी दफा सियासत में आप सिखाऊंगा उस्मान को। डॉक्टर और साहब मेरा को भी सिखाए चैलेंज ना। है, उस्मान अगला उनको भी इलेक्शन सिखाओ जीतेगा। मेरे भाई, ये उनका भी आए, उम्मीदवार आ रहा है, ये उनको सिखाएं। आप हारो इलेक्शन, हाँ। आप दोनों मेरे पास आओ कराची में, आप आओ लियारी में। अगला इलेक्शन अगर आप हार गए, मैं उम्र भर के लिए सियासत छोड़ दूंगा। डॉक्टर साहब को मैं आप दावत लोगों को दीजिए। सिखाऊंगा, हार लेकर ये तो आना, पीडीएम में है, इनको पहले सिखाएं। गुलाब जामुन की डब्बी ले आना, मुझे गुलाब जामुन खाने का शौक है, दोनों आना, मैं आप लोगों को सियासत सिखाऊं। मैं मतलब लियारी नदी के पास ले जाकर। लियारी नदी के पास बैठकर आज भी लियारी ने अपना हक अदा किया है। सर मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं इनसे सियासत सीखने में और उनसे सियासत सीखने में कोई हर्ज नहीं। मुझे ये मानने में भी कोई हर्ज नहीं कि ये उस्ताद हैं, मुझसे बड़े हैं और सियासत ज़्यादा समझते हैं, और ये भी शायद ज़्यादा समझते होंगे। मुझे ना मैं इससे कम होता हूँ ना छोटा होता हूँ। ये बड़े उस्ताद हैं, ज़्यादा सियासत जानते हैं, तो मैं बिल्कुल इनसे सीखने को तैयार हूँ। बुनियादी बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि ये एरोगेंस अच्छी नहीं है। आज आप जो इलेक्शन हारे हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तब्दील हो सकता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आज तक़वियत मिली है। यानी वो आर्ग्यूमेंट जो शेकी था, जिस पे पहले बहुत सी हमारी पार्टी के भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं यकीन रखते थे कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के राउट पे जाना चाहिए, हम समझते थे हमें सड़क पे ही सिर्फ जाना चाहिए। आज जो नुक्ता नज़र था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक वायबल प्रोपोजिशन है, आज वो कंफर्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि अगली पीडीएम के ऊपर बड़ी एक्टिव ये बात होगी। पीडीएम का अगला इजलास कब है? मेरे ख्याल में जल्द होगा। अब इसके क्योंकि ये बड़ा एक डिसाइसिव जी। डे था जिसमें सिटिंग गवर्नमेंट को वफाक के अंदर शिकस्त हो जी। ये ऐसे ही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं और सिटिंग जी, गवर्नमेंट और आप ये भी देख लीजिए, और मैं ये नहीं समझता हूँ कि अगर कोई बुरी चीज़ हुई है, कोई वीडियो आई है, तो उसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। सर 3 चीज़ें हुई। लेकिन बाय द सेम टोकन देखिए, मैं ये सर कह एक रहा चीज़ हूँ बताइएगा, जी। 20 माह से हमजा की जमानत नहीं थी हो रही, इतना ही शायद अरसा हुआ जी, 20 उसकी माह। जमानत हो गई। जी, ज़्यादा हो गई। इसहाक डार साहब, उनके ऊपर वो कहते थे कि वो सबसे ज़्यादा उनको काबू करके रखना है। आज नए वालों ने उनके ऊपर इंक्वायरी बंद कर दी, पता नहीं कितनी है, लेकिन एक उसमें से बहरहाल आज बंद हो गई। डस्का वाले इलेक्शन में आपको वाक़तन आई फेल्ट कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ मूड, अदरवाइज ये कुछ आपको लिखा हुआ नाम मिलता जो कुछ मिल गया। क्या हुआ? मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें, मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ, आई होप नो वन गेट्स ऑफेंडेड,
میرا یہ خیال ہے جی کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قومی اداروں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ میں جمہوری، عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ میں جمہوریت ہوں اور یہ ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ادارے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ملبہ جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو پر گر رہا ہے، اس کی جو رمق ہے وہ اب اداروں پہ گرنی شروع ہو گئی تھی. لوگوں نے اداروں کو بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. اور وہ ریاستی ادارے ہیں اور وہ پہلے ان کے ساتھ ضرور گڈ فیتھ میں کھڑے ہوں گے. کا احساس ہو رہا ہے جی مجھے لگتا ہے کہ ہو جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر میں یہ اس بات کلیئر انڈیکیشن جی میں ان نکات میں آپ نے نکات جوڑے ہیں، میں آپ کو اس کی ایک پلازیبل ہائپوتھیسس کی شکل میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے یہ ادارے کسی اور ملک کے ہیں، یہ کب تک یہ بوجھ سہتے رہیں گے؟ یہ کب تک یہ غربت جو عوام کی ہے اس کو سہتے رہیں گے اور کہیں گے کہ کوئی بات نہیں پرانی حکومت ہے؟ یہ تو کہیں گے. کیا ادارے بھی یہ کہیں گے کہ پرانی، اگر یہ آپ کے کیمرہ مین جو ہیں وہ بچے کی فیس دیں تو گھر میں کھانا نہ لا سکیں، اگر گھر میں کھانا لے کر آئیں تو گیس کا بل نہ دے سکیں، اور اگر گیس کا بل دیں تو ماں باپ کی دوا نہ لا سکیں، اگر کسی کا ڈائلسس ہے وہ پہلے مفت جو ہوتا تھا، جائیں ہسپتال میں 3 ڈائلسس ہونے ہیں 12,000 کے، جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ 36,000 کے ماں کے ڈائلسس کہاں سے کروائے؟ تو آپ کے خیال میں یہ بوجھ صرف سیاستدانوں پہ ہے؟ باقی جن کے اوپر لوگ آوازیں انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیا ان کو نہیں احساس کہ یہ کیا پالیسیز لے کر آئے ہیں؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ IMF ہے. کیا آپ سودا کرنے آئے ہیں تو ایک طرف IMF بٹھا دی، دوسری طرف بھی IMF بٹھا دی، اور سیکرٹری فائنانس کو باہر نکال دیا ڈاگا صاحب کو، پرائم منسٹر کے دفتر سے فون آیا ڈاگا کو باہر نکال دو. کون سا ملک ہے جدھر سیکرٹری فائنانس کو باہر نکال کے IMF کا کانٹریکٹ ڈیل کیا جاتا ہے؟ تو یہ بوجھ کسی پہ نہیں ہے. ارے بھائی ہم سب پاکستانی ہیں. اور اداروں کی جو اینیموسٹی تھی وہ ختم ہوئی؟ نہیں مجھے نہیں معلوم جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کا آج ان کو شاخسانہ ملا ہے، اور اگر یہ آج بھی یہی کہتے رہیں گے کہ میں نہیں تو یہ اگلے الیکشن میں نے آپ کو کہا ہے کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بوجھ PTI کا نہیں اٹھا سکتے. بوجھ کیا ہے PTI کا؟ غربت ہے PTI کا بوجھ. لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اگر آپ یہ بات آپ دل سے مان لیں ایک دفعہ، تو جتنا آپ یہ شور ڈالتے ہیں صرف چور کا، اگر اس سے آدھی محنت آپ کر دیں لوگوں کی غربت مٹانے میں تو لوگ خوشحال ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہ عثمان ڈار صاحب جو اکنامک مس مینجمنٹ ہے نا PTI کی، اس کا بوجھ اٹھانے پہ اب کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں مل صاحب، ایک تو یہ دونوں جماعتیں پچھلے 30-40 سال سے تو مختلف وقت میں اقتدار میں رہی ہیں. ابھی تک تو نہ بلاول صاحب نہ مریم نواز صاحبہ، سن لینا یار، میں نے ان کی پوری تقریر سکون سے سنی ہے کہ میرا بھائی چلے. مہربانی آپ کی بات ٹھیک ہے، 20 سال پیچھے جا رہے ہو نا. سن لینا، میں یہ کہہ رہا ہوں آج کی بات، آپ کی دونوں لیڈرشپ نے آج تک کوئی ایک روڈ میپ مل صاحب دیا؟ ایمانداری سے بتائیں کہ اب یہ کیا نیا کرنے جائیں گے جس سے یہ ووٹ خریدے نا، کیا ووٹ خریدے؟ وہ تو ان کا پرانا دھندا ہے، ووٹ خریدنا تو پرانا دھندا ہے. پچھلے سینٹ الیکشن میں KPK میں 2 سیٹیں لے گئے. لیکن آپ کو یہ لگتا نہیں ہے جب آپ جاتے ہیں سیالکوٹ پہ، مطلب آئی نو دوز بزنس مین جو یہاں سے جیکٹس ایکسپورٹ کرتے تھے، فٹ بال ایکسپورٹ کرتے تھے، یہ اسپورٹس ویئر ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ ساروں کو مشکلات پیش آئیں آپ لوگوں کے دور کے اندر. ہاں تو وہ لوگ یہ اتنی بھی سمجھ ملک صاحب رکھتے ہیں کہ یہ انرجی کرائسس، یہ سرکولر ڈیٹ کیا عمران خان کی وجہ سے ہے؟ اب حل ہو کیا گیا، ڈبل ہو گیا. مہنگے منصوبے عمران خان نے لگائے تھے؟ کیا بتائیں نا، 25 سال کے وہ بھی $US میں عمران خان کر گیا تھا. کیا جب ہماری حکومت آئی تھی تقریباً 1400 ارب روپے کا نہیں، 1100 سے 2300 پہ چلا گیا ہے، اسی میں جا رہا ہے. اس کو بھی اگر آپ ڈالر ٹرم میں دیکھیں، جب اس وقت 100 روپے کا تھا، جب ان کا 1400 روپے تھا، اور آج 160 سے دیکھیں. سرکولر ڈیٹ کے خالق آپ کے فائنانس منسٹر ہیں حفیظ شیخ صاحب، پیپلز پارٹی دور میں انہوں نے کریٹ کیا تھا کہ ہم نے کام کیا ہے، لیکن یہ سارا کیا درا عوام بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ کون سی پالیسیز کا تسلسل چل رہا تھا پیچھے سے. اصل میں قصور ہی نہیں کر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آج آپ کی وجہ سے حفیظ شیخ کو شکست دی. آپ نہ ہوتے تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں جی، آج ہماری وجہ سے حفیظ شیخ صاحب جس کو کی وجہ سے سمجھتے ہیں. آپ نے بالکل فیئرلی جواب دینا جو میں کرنا. کیا ان کی جو گروتھ تھی وہ امپورٹ لیڈ گروتھ نہیں تھی، کیا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ تھی؟ سر آپ کی کون سی گروتھ ہے یہ بتا دیں. دیکھیں ہم تو ایکسپورٹ لیڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا. ہم نے تو کہاں ایکسپورٹ جو بھی بڑی ہے، بڑی تو ہے جتنی بھی بڑی ہے. کتنی بڑی کم ہو رہی ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ کم ہوئی ہے. پچھلے مہینے جو اعداد و شمار، ایک مہینے کے اعداد و شمار میں ڈینمارک جانے والا ایک خاص قسم کا دھاگا بڑھ گیا ہے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ IT اور IT انیبلڈ سروسز دے آر ڈوئنگ فائن، بٹ ادروائز $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے نا، بہتر کیا ہے. سر 2 مہینے گاڑیوں اور ویٹ کی امپورٹ ہو لینے دیں، پھر میں پوچھوں گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کہاں کھڑا ہے. 2 مہینے اور امپورٹ ہو لینے دیں، پھر میں
पूछूंगा नहीं आपसे। मचने दी कि इंपोर्ट चिप्स तो ये हमारी गल- एवरीथिंग इंपोर्ट पे पूरा सर मुल्क आ रहा था। इकोनॉमिक इश्यूज पे आपकी फेलियर है सर, मेरी डे बात- वन से, पहले फाइनेंस मिनिस्टर जब आपको भी मलसा और मिलेगी खजाने के struggling वजीर भी economy, नाकाम, दूसरे भी कौन नाकाम। सी दूध और शहद की नदियां बहा के मलिक गए थे साहब- कि एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी हमारे हवाले करते हैं, सर, तारीखी करंट अगर- अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, नाम लेते जाएं, हर तरह के आपके डेफिसिट। फाइनेंस मिनिस्टर की हार में आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मलिक दखल है, साहब- उनकी परफॉर्मेंस का। देखिए वो मैं- फिर एक लाख डिबेट हो ये जाए। हफीज से की या तो की चलें, हुई चीजें आज मैं उनकी तो हार ये का दोनों सबब मेरे बनी भाई है। बैठे हैं ना, ये कोई एक देखिए जितना यूटिलिटी टैरिफ बढ़ाया है ना हफीज शेख बात ने, ये है। सिर्फ IMF का एक मल लोन साहब, की एक इंस्टॉलमेंट थ्रू करने हकायक के जो है लिए ना, उससे 2 गुना ज्यादा उसने इन्फ्लेशन मल क्रिएट साहब कर टॉक दिया, शो 3 में गुना बैठ ज्यादा के उसने डेट speeches क्रिएट कर दिया। करना इनको अभी आसान बात समझ नहीं आ मैं रही। इनको दावत देता हूं दोनों भाइयों को। 8% इन्फ्लेशन महंगाई की खैर शराब है ना, समझ नहीं ये आ दोनों रहा। बैठे हैं ना, ये दोनों कोई एक धारा बताएं जो प्रॉफिटेबल इमरान खान के वाले किया था, तबाह कर दिया उसने। मैं बताऊं जी, कौन सा था? मैं बताऊं जी, बता, बता। हाँ 1200 अरब का था जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का Circular खसारा debt जो है। था। नहीं खसारा, हाँ मैं प्रॉफिटेबल बात सुन, कर रहा हूं, बताओ आप कितना पूछ रहे हैं? 2400 डबल हुआ है ना जी? प्रॉफिटेबल क्या 2400 चीज थी? 2 साल में ग्रो कर रहे हैं, तरक्की मान हो रहे रही है। हैं कि 1200 अरब में खसारे में दिया था आपने इमरान खान अभी को, तो बताया 1200 सर्कुलर साल में डेट चल का रहा था। दुगना कर मैं दिया अपना इन्होंने। सवाल फिर फ्रेम एक- कर रहा हूं, एक मिनट। पाकिस्तान टैक्स रेवेन्यू उतना ही है जितना 2017-18 में। नाराज ना- प्रॉफिटेबल मैं नहीं पूछ नहीं रहा हूं आप सुन लेना, खसारों की बात कर आप रहे हैं, दास्तान वो सुन लें। सर रेट बढ़ गया सैनिटर्स का, ये तरक्की हुई सर है। ये देखें, मल साहब सर एक एक अदारा पूछ रहा हूं। आज ज्यादा पैसे लगेंगे बोल साहब के। एक अदारे का पहले नाम 1 डॉलर लाए थे, आज 2 डॉलर लाने बात पड़े। ये है कि अगर इमरान खान पे ये अपने वक्त का गंद डालना चाहते हैं, डालने नहीं सर- देंगे। सर, ना या डालें, तो हकायक ना के डालें। साथ डॉक्टर साहब ना और डालें। नबील कबूल बताएंगे ये एक अदारा इमरान मैं खान कह रहा को हूं- दिया था, अरबों रुपए नफा सुनो कर तो रहा सही था, मलिक करोड़ों साहब। रुपए नफा कर रहा था। वो सही बताएंगे। एक सुनो, शुरू करें, मैं सुनना चाहता हूं, एक मेरे भी कान मैंने कान के मैंने सुनने बहुत के बहुत कौन सा अदारा चीज़ें का- इनकी सुनी है, एक्सटर्नल इंटरनल फिजिकल, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जी, जिसकी ज़िम्मेदारी इलेक्टेड हुकूमत पे होती है। गरीब आदमी को नौकरी चाहिए जी, नौकरी मिलती है शरह तरक्की से। शरह तरक्की 6% के करीब थी, ये मनफी में ले गए। कोरोना से पहले 1.9 पे ले गए हुए थे। दूसरी जो अहम चीज़ होती है वो महंगाई होती है जी लोगों की ज़िंदगी में। लोग अब चाहते हैं कि उनके बच्चों को वो स्कूल भेज सकें, माँ बाप की खिदमत कर सकें। महंगाई की जो शरह 6% थी, वो पहले साल में दही इलाकों में फूड इन्फ्लेशन 100% से ऊपर ले गए। 97% हुई, फिर 100 कुछ % भी हुई कुछ दिन के लिए। आप मुझे बताइए कि ये सारी जो लोगों को स्कीमें बता रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल डेफिसिट, ये वो, इससे गरीब आदमी का पेट भरता है ऐसी बातों से? जब आप वोट लेकर आते हैं ना सर, तो आप लोगों की ज़िंदगी रोज़गार की जिम्मेदारी लेकर आते सर हैं। मैं ब्रेक पे जाना है, अगर एक इजाज़त दे दें। पहले ये बता दें कि हफीज शेख अब पाकिस्तान में रहेंगे, अगर आपने उनको नहीं अगर मैं इमरान खान अगर मैं इमरान खान साहब को जानता हूं ना जी, तो वो वजीर भी रहेंगे और मईशत के रहेंगे और यहीं रहेंगे। ऐसे ही है जी, या दुबई की आज टिकट कटवाएंगे, डॉक्टर साहब तो मुझसे बेहतर वो दुबई जाएंगे। अब आप हफीज शेख, बता या देना, उनको आप नहीं गुजारा रिफ्यूज देंगे, क्या कर देना, करेंगे? आप कहें नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं तो आपको कह रहा मैं हूँ समझता हूं उन्होंने कि अगर वजीर आला नहीं मेरी बदला, राय लेना चाह रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ हफीज शेख साहब को रहना चाहिए, रहना चाहिए। और मैंने जो भी भी एक वे यही आउट कहा, है ये देख लें। बेहतर करेंगे सर आज इंशाल्लाह तो खुद आ रहे हैं, वो आपके लिए बोझ बन जाएंगे। तो किस अभी चीज़ क्या, के लिए? अभी गबोर किसके लिए साहब, बोझ हैं? किसके गबोर लिए साहब बोझ एक लाइन में बनेंगे? कुछ कहना, मैं ब्रेक में जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में हफीज शेख साहब को खुद सोचना चाहिए कि आज उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। सर वो खुद नहीं जाएंगे, वो खुद नहीं जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर आपको भेजना अपनी पड़ेगा। इज्जत बचानी है, तो प्राइम मिनिस्टर उनको खुद जो है ना इस्तीफा ले लो। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। गबूल साहब, अब आपको आज हमायत वायद तो मिल गई इनके बंदों की, तो अगला स्टेप क्या होगा PDM का? अगला स्टेप जी हमारा ज़ाहिर है सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन है, और हम अपना बिल्कुल हमने तय किया कि इंशाल्लाह हम यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाएंगे, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला है। मेरे ख्याल में आज से जिस तरह एक मशहूर है पार्टी शुरू हुई है, तो वो पार्टी जो है हम करेंगे आज। कैसे वो बोल के बताए ना जी। नहीं वो आपका सीरियस शो है। नहीं नहीं, वो सीरियस नहीं, मामला पड़ा। मतलब वो आज serious- वो उन्होंने भी बोला, ख्वाजा इजहार साहब ने भी। नहीं कोई है जी मैं तो producer? समझता था कि एक नदीम मलिक का शो है, एक उस्मान डार डस्का है, और एक आज यूसुफ रज़ा गिलानी की पार्टी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ये बेस्ट जो ये है कि ये मैं हूँ और ये नहीं, नदीम वो मलिक मुझे- है, और ये देखिए हम बैठे और हैं आज पार्टी हो रही है। नहीं वैसे ही बोले ना जी उस्मान वैसे ही डार बोले, साहब। आपको ज़्यादा आता है ना, आप हो ना। बहरहाल मैसेज इन्हें आ रहा था बैलेंस पेमेंट का, पढ़ रहा था मैं, नजरें रखी हुई चलो, हैं आज कि तो- भाई मेरा कह रहा है सबर का नदीम मलिक के प्रोग्राम में हूँ, निकलूंगा गाड़ी में पैसे आज पड़े ये हैं, कौन नहीं कह तो रहा होगा कि ये पेमेंट पार्टी बैलेंस हो रही है? करके हफीज शेख कह रहे होंगे कि यूसुफ वो रज़ा इनको गिलानी कह कह रहे रहा हैं, होगा? यूसुफ रज़ा गिलानी ऑफ कोर्स। आज ये हफीज शेख कह रहा होगा या यूसुफ रज़ा गिलानी कह रहा होगा कि ये पार्टी हो रही है? अच्छा ये बताएं, आज मैं इनसे- दिखाता हूँ आपको। इनसे- दिखाएगा जी वो, उन्होंने ख्वाजा साहब ने क्या कहा, दिखाएगा।
नाम है और ये हमारे सेनेटर सैयद फैसल सजवारी हैं और यहाँ लो जी, वो तो फैसल सब्जवारी जीत गए हैं, उनकी पार्टी हो रही है, आपके साथ क्या हो रहा है सर इस वक्त? देखिए दो जीते हैं, हम भी सीटें जीते हैं, सो इसलिए मैं आपका फाइनेंस मिनिस्टर हार गया सर। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आ रहा, जमहूरियत हारी है मलिक साहब, पैसा जीता है। हफीज शेख हार गया सर। और नहीं, हफीज आप शेख फैसलाबाद नहीं की आ रहा। सड़कों पे और सियालकोट की शेख। सड़कों पे जाके पूछें सर, लाहौर में चले जाएं। खरीदो फरोख्त जीती है, मैं तो यही नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तानी देख रहे हैं, आम आदमी भी आज समझ रहा है कि ये है जमहूरियत। सर आई चुंदरी का रोड पे कराची जाके खुद पूछे, एक आध हंस बिल्डिंग हंस के छोड़ बता रहे के, हैं। बाकियों से पूछे। हंस हंस के बता रहे हैं। अली गिलानी कल क्या कहते हैं, हाँ जी ये मेरी वीडियो है, ये सारा कंटेंट मैं होम करता हूँ, पैसे लगाए उसने सारा भाई, कुछ मेरा है। वो तो ये मानते पीछे हैं। कुछ रह गया मल साहब, इसलिए हम मुतमिन है इखलाकी तौर पे इनसे पूछे। देखा देते हुए जीत वो मलक साहब देखें, जीत देखें मलक साहब, जीत वो जो दिल से हो। इन दोनों के चेहरे दिखाएं लोगों को, अंदर है कुछ नहीं है, कमाल हो गई कमाल यार। लगा सर था। वैसे इन दोनों से ज्यादा खुश आप हैं हफीज शेख के हारने पे। वैसे वो तो थके थके लगते हैं, आप खुश लगते हैं कि हफीज शेख तो 4 छुट्टियां मैं तो इसलिए हो चुके हैं, इनके expose हुए हैं चेहरे। आप सियालकोट जाएंगे तो लोग सवाल नहीं करेंगे। उनके सामने expose हुए हैं ये दोनों। वैसे मेरा इमरान खान को मशवरा है कि वो उस्मान डार को फाइनेंस मिनिस्टर लगा दे, जिसको ये पता है कि सियालकोट के जो ताजर बरादरी है, जो अच्छा, एक्सपोर्टर है सर्जिकल गुड्स का, स्पोर्ट्स गुड्स का, वो क्या चीज चाहता है? वो पॉलिसी बना लेगा। नहीं ਉਹ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। नहीं सर उस्मान डार से हिमायत से ऐलान करो ना सर। मैं सर मुझे सर आप जो करना चाह रहे हैं ना, मेरा भाई है, दोस्त है, मैं चाहता नहीं हूँ कि ये उस जद में आए, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करता, मैं दिल से इसके साथ हूँ। इस वजह से आप जो इसके साथ कर रहे हैं ना इस वक्त, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बचा दूँ। सर ये नाइस गाय, डस्का में इतना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है इन्होंने, मैं तो इनकी दस्का में इनको शाबाशी बड़ा झटका लगा है। मैं सिर्फ आज ये कह रहा हूँ, भाई शहरयार अफरीदी हमारा दोस्त है, उसको प्रोटेक्शन दो, क्योंकि उसको खतरा हो गया बड़ा। किससे? ये जो उससे सिग्नेचर करके आया है ना, नहीं वो बेचारे ने मिस्टेक से कर दिया। मिस्टेक से यार, खैर कौन शहरयार अफरीदी का आपसे कोई राब्ता नहीं। मैं बताऊं, शहरयार नहीं, वो राब्ते वाले वजीरों में वो शामिल नहीं है। अली हैदर गिलानी साहब की कल सारों ने वीडियो देखी ना, तो उन्होंने बताया था वोट जाया करने का तरीका क्या है। लगता है भाई ने दिल पे ले लिया। अगर उस्मान डार होता ना, आज तो उधर कुछ और धड़ाधड़ उस लिखता। तरीके से वोट लिखता है, जाया ऐसे गया। शहरयार अफरीदी वैसे वो वोट बेचने वाली पार्टी नहीं है। शहरयार अफरीदी वोट बेचने वाली पार्टी नहीं। नहीं वो तो मान गया, वैसा वो सात में से पता एक तो नहीं मान कैसे गया, साइन किया, जो बेचने समझ वाला नहीं था उसने तो कह दिया मैंने साइन किए हैं। नहीं इसमें शहरयार अफरीदी का कसूर नहीं। बाकी कौन है? थोड़ी देर बाकी कौन है? थोड़ी देर के लिए जरदारी साहब का भी ज़मीर जागा था, गलती से मोहर लग गई थी फीशे को, वो का हाथ कांप रहा था तो उधर लग गई, लिहाजा वापस इधर लगा दिए। ज़मीर उनका सर उनका फाइनेंस मिनिस्टर रहा हुआ है, हो सकता है भूल गए हो उस वक्त नाम, उस पे लगानी है, उस पे लगानी है। तो मैं कह रहा हूँ जरदारी साहब आपने उन्हीं से तो उधार लिया हुआ है, उन्हें पता नहीं होगा कि अभी मेरा कि इनका। पहले जमीर जागा फीसे को टपा लगाया। सर आज आपके साथ वैसे हुई जाती है सर, वैसे फाइनेंस मिनिस्टर आ गया सर, ज्यादती नहीं हुई, बुरा हुआ है। बुरा नहीं है, देखिए सर फाइनेंस मिनिस्टर आ गया सर, बुरा नहीं हुआ, कभी एक फाइनेंस लफ्ज़ मिनिस्टर ज्यादती लगा हुआ हुई। है, तो अवाम के साथ हो रही है, ज्यादती हुई इनके है साथ तो इसके बुरा साथ। हुआ। कभी वजीर खजाना सिटिंग गवर्नमेंट का आ रहा है पहले सर। सर इन्होंने हर चीज नहीं की है सर। इससे पहले कभी सर आटे की कीमत जो है वो 40 अब रुपए देखना से 100 कल से रुपए पेट्रोल गई की है सर। कीमत बढ़ जाएगी। ये जो बीच में 6 रुपए रोका था ना, वो सेनेट के इलेक्शन की वजह से रोका था। हफीज शेख आज हार की वजह से टैक्स लगा जाते दिया। जाते हफीज शेख ये पेट्रोल की कीमत देखना कितना बढ़ा देगा। आपने वैसे पैसे कितने खर्चे हैं सर? मेरे अपने ये जाती जबरदस्त सवाल है। जो जाती 2 डाले लाए थे उसमें कितने पैसे थे? देखें मैं बायरो सच बताना, ये जरा जूम इन करें सर, मैं मेरा वीडियो निकला, सच बताएं। देखा मशीनें लगाएं, नकल के लिए, मैं दिखाऊं वो वीडियो जो मैंने नकल रिकॉर्ड के लिए अक्ल की सर, जरूरत मैं वो वीडियो है। दिखाऊं, मेरा कोई मैंने वीडियो रिकॉर्ड- निकला मैं नहीं वो वीडियो निकला, दिखाऊं? मेरा कोई प्रूफ है पक्का डाला नहीं है है, प्रूफ। मेरा वीडियो नहीं भाई निकला। काम वो ऐसा करो जिसमें पकड़ नहीं हो। ये ये बात की है मेरे भाई ने, इसलिए कहते हैं मुझसे ट्रेनिंग लो आगे, पकड़े ना जाओ। हाँ, हमने कोई गलत काम नहीं किया। प्यार मोहब्बत, प्यार ये मोहब्बत 16 और ये 7 ये मोहब्बत के वोट। नहीं टोटल 16, 9 और 7 नहीं सर, 7 रिजेक्ट हुए और 9 उनको इजाफी और पड़े। नहीं टोटल 16 टोटल टोटल 16। अच्छा। 16 हमारी मोहब्बत में आए। तो जो हमारी औरत जीती है वो मोहब्बत दूसरी तरफ कहाँ गई? आपके पैसे PMLN से कोई मोहब्बत नहीं थी। पैसे यूसुफ रज़ा गिलानी पे लगाए ना, मोहब्बत पे जीता है। यूसुफ रज़ा गिलानी पे और पैसे। PMLN की को हराया है, ये कहना चाह रही है? नहीं 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 नहीं, देखो आपस में हारे तो वो है। देखो ये डॉक्टर साहब की हरकत दिलजारी हो रही है इस बयान से। सर कितने कितने में वोट बेचा आपने? आपको चल रही है डॉक्टर सर साहब। आपके लोगों ने कितने में वोट बेचा सर? देखिए अगर मैं पार्लियामेंट में रेट तो होता, बता दें, या मुझे कोई और अफसर आती रेट तो मनसा बता आपको दें बता देता। यार। सर लेकिन देख, कोई ऐसा नोट मलिक नहीं बना साहब, जो उस्मान मलिक डार साहब, को हरियाणा मलिक साहब, का सर, मलिक साहब, सात वाला बंदे ने कितने आगे नोट की गड्डी हो तो पीछे पीटीआई होती है, पीछे नोटों की बोरी हो तो आगे पीटीआई होती है।
दाएं तरफ देखो तो चीनी चोर बैठा होता है सर, बाएं तो आपको नहीं कह रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड के ही इज एन ऑनरेबल मैन। बाएं तरफ देखें तो आटा चोर बना होता है, पीछे देखें तो वो दवाइयाँ चोरी करने वाला बैठा होता है, जिसको फिर बहुत बड़ा अफसर कंपनी का लगा देते हैं, अपनी पीटीआई का। आगे देखें तो अपने ही बेटे को $3 अरब का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला बैठा होता है। जो बिजली के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं उन्हीं के बिजली के कारखाने। ये कौन सी दुनिया से आए हैं, ये कौन सी दुनिया चला रहे हैं, ये कौन सी ईमानदारी है? फिर भी ये सारी बातें सुनने के बाद अपना एक सेनेटर जिताने के लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। 2 डाले सर, 2 डाले नोटों के खबर पक्की है मल साहब। हाँ, ये वीडियो है। जोर पक्का है। नबील कबूल साहब वीडियो शूट कर रहे हैं, ये दे लो भाई, गाड़ी मेरा शूट कर रहे हैं। कि मलक साहब दा जोर पक्का है। आप मलक साहब ने पक्का हाँ भाई, मैं प्रूव नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे मल साहब तुसी तैयार हो, इलेक्शन कमीशन आपको बुला सकते। 2 डाले दी गल। मैं कहूंगा मुझे उस्मान डार साहब ने दी। मैंने कहा मैं कहूंगा उस्मान डार ने लग जाएगा इलेक्शन कमीशन के नहीं नहीं, सामने। उस्मान डार तो कह रहे हैं हम लेने वाले हैं, हम देने वाले आगे थोड़ी लेने हैं, हम लेने और लेने वाला देने वाले से अफजल है। मलिक साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।